ایک بار پھر صلوات تلاوت فرمائیں۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد صاحب عراق میں موجود ہیں، خدا ان کا اچھا کرے، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے کم سے کم خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے احباب اس وقت فرش عزا کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے زمانوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، ایک لمبا ایک طویل سفر اور اس کے بعد آپ تمام عزاداروں کے چہروں کی زیارتوں کا موقع مل گیا۔ سال میں ایک بار ہی آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ بھی اب دن ایسا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 20-25 منٹ کی گنجائش پیدا کیجیے اور اپنے حصے کی بات کر کے اپنے بعد اچھا پڑھنے والوں کے حوالے منبر کرتے ہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع میں؟ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ بڑی مہربانی، اجازت ہے جی میں بات شروع کروں؟ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا۔ 15-20 منٹ کے لیے اپنی صرف توجہ ہر چیز سے ہٹا کر میری جانب کر لیجئے۔ اگر کوئی زندگی میں الجھن یا چیزیں درہم برہم ہیں بھی تو ان کو سائیڈ کر دیجئے، جن کی بارگاہ میں آئے ہیں معاملات ان کے سپرد کر دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ 2-4 شعر سنیے، جملہ مصائب کا سنیے اور یا علی یا علی۔ آپ کے جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں ذرا جملہ دوبارہ سنیے۔
پھر سنیے، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، خدا امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. تو جب خدا خوش ہو جاتا ہے تو پھر بندے پریشان نہ بیٹھے. میں بالخصوص یہ اس والے سارے محلے کے سپرد دوسرا مصرع کرتا ہوں. میرے خیال سے لہجہ کو اتنا مزیدار ہے کہ آپ لوگوں سے داد تو پوری مجلس میں نہیں مانگنی، لیکن اتنا کہوں گا کہ اگر بات واقعی مزیدار لگے تو ذرا سا مسکرا دیجئے گا. خوش ہوا، یہ بول پڑے ہیں آپ لوگ ذرا پریشان بیٹھے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. خوش ہوا مدح شبیر، ایکو بند کرے، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. اب یہ جو کیا چاہیے نا، یہ سوال ہے. میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں میرے جوان بھائیوں اس کیا چاہیے کا جواب دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ داد بالکل نہیں چاہیے، لیکن اتنا مسکرا دیجئے گا کہ لاہور سے یہاں آنے کی قیمت ہو جائے. فقط مسکرا دیجئے گا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، یہ جو میرے یہاں بھائی بیٹھے ہو، امام حسین کی ذات ضامن ہے. میری بات بڑی ہو مجھے دعا کر دینا، میری بات بڑی نہ ہو تو میں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے تم نے بالکل نہیں بولنا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا 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 چاہیے. میرے مولا سلامت. سر بڑی مہربانی. خوش ہوا جی کرم، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے یہاں سے بیٹھ کے بولا ہے. میں ممبر پہ اگر اسپیکر پہ کہہ دوں گا تو ہو سکتا ہے بندے مجھے پکڑ لیں، لیکن جملہ وہ ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے. عزت حسین کی قسم، بلکہ میں اس جملے کو کربلا کی عزت پہ ایسے دہرایا کرتا ہوں، جہاں دنیا والوں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں. میرے بھائی مہربانی کیجئے گا، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا پلیز. جہاں مسکرانا بھی ہے، غصے سے نہیں دیکھنا. جہاں دنیا والوں کے سر سجدہ کریں نا وہ کعبہ ہوتا ہے، جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں وہ کربلا ہوتا ہے. بلکہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، حسنین بھائی میرے مولا گواہیں، غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. سانس کی ڈوری کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا، جو اس پل ہے اس کو اگلے پل بیچارے کو کیا پتا. میں یہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے دامن میں ہاتھ ڈالے کھڑوں میرے بھائیوں. کچھ نہیں تو 50 سے 60 ہزار کا اجتماع تھا میرے سامنے، ٹپیکل اردو مجمع کراچی انچولی. اتنا بڑا ممبر تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا یہ جملہ میں نے کتنی بار کہا ہے اور ماحول کیا ہو گیا. مہمانوں میں آپ لوگوں کا اس چیز کا لحاظ رکھ لیجئے گا کہ آپ کی میزبانی پہ حرف نہ آئے. میں آپ لوگوں بزرگوں کی مسکراہٹ، مجھے جوانوں پہ امید بھی نہیں ہے، میں بزرگوں کی مسکراہٹ پہ جملہ اگلا کہہ رہا ہوں. پہلے کہا ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ ہے، جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں وہ کربلا ہے. اب اس سے بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، رکھیے میرے سر پہ قرآن، عزت حسین کی قسم. علامہ عبد حسین نیشہ پوری فرماتے ہیں، یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. یا علی یا علی. بھائی سر جہاں میرے بھائی اسلام والوں کا حج ہوتا ہو نا وہ کعبہ ہے،
ارے بھائی بھائی گزارا ہی نہیں کرنا پوری مجلس میں تابعدار جا مہربانی یہ آپ مجھے ویسے بھی کہہ دیتے 1000 دینے کی کیا ضرورت ہے جہاں اسلام کا حج لیکن جزاک اللہ جہاں میرے کام ہی آئیں گے جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو شکوہ مجھے ان سے نہیں ہے جو میرے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں شکوہ ان سائڈ والوں سے ہے جو پنکھوں کے آگے بیٹھ کے چپ ہیں بہت اچھا مسئلہ اچھا یہ یہاں سے ربائی آ گئی وہاں سے نعرہ آ گیا اب یہ سائڈ بھی کور ہو گئی ہے اور یہ والی بھی کور ہو گئی ہے جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو انکل جی وہ کعبہ ہے جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو وہ کربلا ہے علامہ عبد حسین نیشا پوری نے کروڑ گنا درجہ بڑی بات کی خدا کی قسم فرماتے ہیں فاصلے ہیں 2 جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں ہے اتنا فاصلہ ہی روضہ حسین اور عباس کے درمیان ہے اس چیز کو لے کر انہوں نے آگے بڑھایا ہے جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ ہوتا ہے جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں حج ہیں 2 ایک ہے مکے والا ایک ہے کربلا والا مکے والا حج یہ پورا مجمع جانتا ہے کربلا والے حج کے ارکان کوئی نہیں جانتا میں ارکان بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ مجمع نہیں بھی بولے گا تو کچھ نہیں ہوگا ان کیمروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو پڑھا لکھا ہوگا کوئی تو قدردان پڑھے لکھے تو سارے ہیں کوئی تو چلو قدردان ہوگا ان کیمروں کے پیچھے جو علی عباس عسکری کو اتنی دعا کرے گا جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں حسنین بھائی خدا کی قسم حوصلہ افزائی نہ کرتے میں جرات ہی نہ کرتا میرے محترم نے شعر پڑھ دیا میرے بھائی نے نعرہ لگا دیا میں آپ کی سفید داڑھی کی طرف جملہ نچھاور کر رہا ہوں بزرگی دعا کر دیں گے علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے اسے عام نہ سمجھنا اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں میاں عشق والے حج کے کعبے کو عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں ذاکری جملہ نہیں کہہ رہا میں بات آگے ثابت کرنے کو تیار ہوں عشق والے حج کے کعبے رکھیے نا اپنے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے کہ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آتی ہیں مین پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں جہاں گئے بغیر حج نہیں ہوتا میں ایک جگہ آپ کو دکھاتا ہوں فرماتے ہیں عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں عشق والے حج کے کعبے کو حسین بہت کوئی نفیس مجمع خدا دی قسم ہے عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں عشق والے حج کی مسجد الحرام کو حسین کا غازی کہتے ہیں اچھا زور لگائے بغیر جملہ کہوں اگر مجمع قدردان ہو تو نچھاور کر رہا ہوں سنیے گا عشق والے حج کے مجھے ہاتھ بلند چاہیے کم از کم بانی مجلس کا ہاتھ بلند چاہیے عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں مہینہ بھی ذی الحج کا چل رہا ہے عشق والے حج کے کعبے بلکہ یہ بھی سجے سجے واپس آ رہے ہوں گے کہ جو حج کر کے آئے ان کے سر پہ قرآن رکھیے گا اور یہ جو حج کر کے آئے ہیں ایک کربلا کا زوار ان کے سامنے بیٹھے اور جو پوائنٹس وہ بتائیں نا میں آپ کو کربلا کے یہاں سے بتا رہا ہوں وہاں کعبہ ہے یہاں کربلا میں کعبہ بتا دیا وہاں مسجد الحرام ہے یہاں کربلا کی مسجد الحرام غازی بتا دیا اب اگلا جملہ سنیے عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں مسجد الحرام کو حسین کا غازی کہتے ہیں داد دے بے شک نہ دے رکھ میرے سر پہ قرآن علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار جس کے ہاتھوں کی ملک بسم اللہ جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین کے پاس ہو نہیں آتا حلالی حرامی کرنا نہیں آتی ممبر سے ولگیرٹی بیان کرنا میں بیچارہ کیا کروں مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا ہے میں دل دکھانا نہیں چاہتا نا میرا یہ کام ہی نہیں ہے میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جس کے بارے میں آئے وہی بولے گا اب جس کو مثالے دار ٹک ٹاک کی ٹرینڈنگ چاہیے وہ نہ اٹھ کے بولے تو بیچارہ میں کیا کروں میرے پاس اسے دینے والا کانٹینٹ ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے لوگوں کو ساتھ میں لانا ہے مجھے امام حسین کے کسی بھی مہمان کا دل نہیں دکھانا جو جسی بھی مذہب سے آتا ہے وہ یہ پتہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ حسین کون ہے میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ حسین کون ہے عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے
اب بات جا مشکل کی طرف رہی ہے، اللہ کرے کہ آخری صف تک ایک لہر آ جائے، خدا سارا سال اسے ایک لہر پہ گزارا کرنا ہے، خدا اگلے سال پتہ نہیں حاضری ہے یا نہیں ہے، یہ علاقہ جب یاد آنا ہے یہی چہرے یاد آنے ہیں، جملہ ضائع نہ کرنا، جملہ میرے قد سے بہت بڑا ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر جائیں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد انکل جی جملہ سنیے گا جملہ سنیے گا، کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام، جملہ سنیے بھائی جان، ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ مقام، وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس نے جملہ ضائع، میں بڑی بات کر گیا ہوں خدا کی قسم، ارے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، وہاں ایک جنت کا پتھر ہے، وہاں کعبے میں ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے، جس جنت کے پتھر کو حج، یہ بات ہے جو پہلے پہنچ گئے میں انہیں سلام کروں، اس جنت کے پتھر کو میرے بھائی حجر اسود کہتے ہیں، پتھر ہے جنت کا، کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ ایک سال جے مجمع بھٹی صاحب صرف داد علی گل تے آوے نا تو میرا مول ہی نہیں پاؤندا، خدا دی قسم ہے، تے جے گل دعا لی آوے تے بزرگ دعا کریں، خدا دی قسم ہے قیمت ہو سامان سفر کیا آخرت کا ثمر مل گیا۔ کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، عشق والے، میرا بھائی میرا بھائی اداس نہ بیٹھ، تو جوان ہے، خدا کی قسم یہ ینگ جنریشن ایسے اداس بیٹھے گی تو پڑھنے والوں کا کیا بنے گا۔ کعبہ حسین، مسجد الحرام غازی، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن سے، عشق والے حج میں مقام حجر اسود کو اصغر کہتے ہیں، مقام حجر اسود کو عشق والے حج میں، جملہ میرے فضائل کا اس کے بعد آخری آ گیا، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد، میں پورا مضمون دہرا رہا ہوں، اسلام کا حج کعبہ میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے، عشق والے، میرا بھائی مجھے دیکھنا، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، عشق والے حج کا، مجھے دیکھیے گا، عشق والے، میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے دیکھیے، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ یہ ہے میرا دامن پھیلا ہوا، اگر یہ دونوں کیمرہ مین کیمرے پھیریں اور مجھے وہ بندہ دکھا دیں جس نے زیادہ پیچھے نہیں تو کم از کم یہ پچھلے 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے مانگ کے کھائی ہے، میں اس بندے کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو لقمہ میرے مولا سے مانگ کے توڑ کے کھاتا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے رہ تو رہ کیسے گیا۔ جملہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان میں وسعت کم ہے، جملہ بڑا ہے، اب اللہ کرے کہ آپ کی جھولیاں وصول کر لیں۔ کعبہ حسین، مسجد الحرام غازی، احرام ماتمی کا کالا لباس، مقام ابراہیمی حسین کا اکبر، مقام حجر اسود حسین کا اصغر، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ مزہ تو یہ تھا کہ آپ لوگ مہمان سے اردو سن کے بولتے، لیکن اگر آپ لوگوں کو سرائکی چاہیے تو بہت بہت پیار کرنے والے بھائی ہیں جناب تہذیب حافظ صاحب، غزل کے حوالے سے پاکستان میں انہیں اللہ نے ایک عزت دی ہے، آپ لوگوں کی سرائکی زبان ہے۔ فرمیندن جدن مودت دی بھاوی سمدیت محمد دی آل دے نال پیار گھٹ دے حسین سینے کو سیک لیں دے۔ سلام نہیں اس بندے کو جس نے لاہور سے آئے علی عباس عسکری سے سرائکی سن کے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا یہ حسین بھائی ان کی نا بڑی بڑی کمال اور ایک مزیدار قسم کی نظم ہے۔ اچھا آپ یقین کریں اس نظم کے آخر میں 2 مصرے دیے ہیں انہوں نے، ایسا نہیں ہے میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، میری ایج ہی اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے حساب سے زیادہ پڑھا۔ یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے،
امیر خسرو، کلی کتب شاہ، ولی دکنی، سودا درد، آتش غالب، ذوق انیس، دبیر، داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جون ایلیا، پروین شاکر، محلقہ بائی چندر، ادا جعفری، زہرا نگاہ صاحبہ. میں خدا کی قسم، آپ لوگ کس کس پہ، اختر حسین جعفری جیسے شاعر، خدا کی قسم، عرفان صدیقی جیسے بڑے نام، خدا کی قسم، کہ جیسے میں سر دریا گھرا ہوں نیزوں میں، کہ جیسے خیمہ صحرا سے تو پکارتا ہے. ایسی ایسی کربلائی اصطلاحیں غزل میں شامل کرنے والے لوگ پڑے ہیں. میں کو نہیں کر رہا خوشامد، خدا کی قسم جو میرے حصے کا کھانا ہے وہ تو مجھے میرے نصیب سے ملنا ہے. 2 مصرے لکھ دیے ہیں سرائیکی زبان میں تہذیب حافظ صاحب نے، انتہا کر دی ہے. مجھے اس مضمون پہ نہیں ملی، ہوگی اردو میں بات، میری نظر سے نہیں، اللہ کرے آ جائے، ورنہ میں نے نہیں پڑھی، میری نظر سے نہیں گزری. وہ بندہ ہی کوئی اور بلا ہے، خدا کی قسم، جس کے سر کے اوپر سے یہ بھی گزر جائے. اب سرائیکی زبان ہے، انتہا کر دی. فرمانے تباہت تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے، اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے، علی دے پتراں دی خیر ہو. میرے مولا زندگی پھر پڑھوں میں. تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے. اب اگلی بار مجھے نا یہاں آنے کے لیے پوری سرائیکی مجلس لے کے آنا پڑے گی. تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے، اساڈے پیو ماں دا، بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم، اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے، علی دے لالیں دی خیر. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ سب کو اچھا رکھیں، خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی میں دعا منگوا چکا ہوں جی، میرے مولا ان کا اچھا کریں. اس نے کہا تھا، آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں جی. اس نے کہا تھا ہائے، ہاں آخری 4 مصرے اسی لیے رکھیں، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. مجھ بیچارے نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے سال میں 1 بار ہی آنا ہوتا ہے، مجھے ضائع نہ کیجئے گا. ہائے میں 75% مجلس پڑھ گیا ہوں، مجھے تھوڑے منٹ اور پڑھنا ہے. ہائے اس نے کہا تھا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا، یہ ان بچوں کی نظر، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل. ماتمی تھے محو ماتم، اب بزدل بندے سے کیسے بات کروں. یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، اور ماتمی تھے محو ماتم. ماتم کا حلقہ سجا ہوا تھا، لوگ ماتم کر رہے تھے. وہ کہتا ہے ماتمی تھے محو ماتم، میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہوا. میں نے پہلے کہا ہے ماتمی بندے سے بات کر رہا ہوں، بزدل بندے سے بات نہیں کر رہا. جو بزدل ہو وہ حسین کا ماتمی نہیں ہوتا، اور جو علی بادشاہ کے بچوں کا ماتمی ہو پھر وہ بزدل بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے بڑی بات کر دی لکھنؤ سے، فرماتے ہیں 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی. مفلسی کہتے ہیں بھوک پیاس کو، غربت کو. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، اپنا آپ بیچنا پڑ گیا اس حد تک. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی. مولا باپ کو کوئی اسپیشل کرم ہو تو اس بندے کا ہاتھ اٹھ جائے، ورنہ میرے بس سے باہر ہے. 100 بار لے گئی، 100 بار، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں.
ہوں اتنے قد بھی کون نہیں میں کتنے سر مارا 100 بار لے گئی ارے 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا آخری 4 مصرے جی ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا طرز کہتے ہیں طریقے کو ہائے مقصرین نے کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ امام حسین کا کرم ہو ہی جاتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی نہیں دیکھا کہ اس مصرے پہ ہم بیچارے مایوس گئے ہوں ہائے آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں نعرے لگاتے ہیں نا آپ کبھی نعرہ لگاتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین کے چہرے دیکھیے گا کیسے کھل کے گلاب ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی اولادیں علی اور حسین کے چراغ روشن کرتی ہوں گی لیکن ایک لمحے کے لیے آپ کو وہ سکیچ دکھانا چاہ رہا ہوں جن کے بچے علی کرنے سے گریز کرتے ہیں اب ذرا شعر سنیے مطلب جڑے تھوڑے جے بچت کرتے ہیں جو لوگ ذرا اگنور ہائے مقصرین نے کیا بدل دیا میں نے پوری مجلس میں نہیں کہا مجھے داد چاہیے لیکن میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے اور ایسے چاہیے کہ یہ دونوں کونوں سے آخر تک ہاتھ بلند ہوں تو مزہ ہے آپ بانی مجلس ہیں مولا آپ کے بیٹے کی زندگی دراز کرے کیا خوبصورت تربیت کی آپ نے عزاداری کے حوالے سے سال بھر جب دیکھتے ہیں ہم بیچارے عزاداری کی ترویج کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں خدا یہ سلسلہ آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے بی بی کا کرم ہو تو ایسے ہوتا ہے میں مانگ رہا ہوں جی اپنے مجمع سے کہ یہ ہاتھ اٹھائیں ہائے مقصرین نے کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا وہ کہتا ہے اپنا ہے ایک شعر آپ نے بھی پڑھا تھا جب میں کھڑا ہوا تھا اب میں پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو اٹھنا ہے اور میں چلا جاؤں گا ہائے مقصرین نے کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا مولا اچھا رکھیں جی آپ لوگوں کو میرے مولا خیر کو مولا اچھا رکھیں جی مولا میرے مولا آپ کو اچھا رکھیں مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں میرے مولا پھر پڑھوں میں ہائے مقصرین نے کیا بدلا سر حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدلا راضی رہیے گا میرے بھائیوں راضی رہیے گا میرے مولا آپ سب کا سایہ سلامت رکھیں کربلا عصر تلک وعدہ نبھا دیتی ہے کربلا عصر تلک وعدہ عصر دیگر کربلا عصر تلک وقت عصر وعدہ نبھا دیتی ہے شام ہوتی ہے تو زینب کو صدا دیتی ہے میرے بھائیوں محرم کا چاند سر پہ آ گیا کوشش کیا کرو موقع ملے تو رو لیا کرو اگر ذاکر کے سامنے بیٹھ جاتے ہو تو کوشش کر کے رویا کرو رو لیا کرو تم پہ نظر ہوتی ہے
تم فرش اعضاء میں بیٹھتے ہو تو پھر ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، شکستہ پہلو والی بیوی تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سر مصائب کسی ٹاسک یا ٹارگٹ کا نام نہیں ہے۔ مصائب کا مقصد ہوتا ہے آنسو آ جائے، بخشش کا سامان ہو جائے۔ ہاں جی، باقی یہ مقابلے بازی، یہ مجمع کھڑا ہونا اور یہ ساری چیزیں جو کھڑے کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، وہ کھڑے ہونے والے مجمع بھی چلے گئے۔ ہر کسی نے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ مقصد مصائب کی جو حیت اصل ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو بیٹھ کے رویا جائے، وہ جس رنگ میں بھی ہو، کربلا کے مسافروں کو یاد کر کے انسان گریہ کرے۔ آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ میں پہلا جملہ کہتا ہوں استقبال محرم کے حوالے سے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں پیچھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محرم کا چاند یہ صرف چاند نہیں ہے، محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے نکلتا۔ اور اس کے عاشق بھی کس مزاج کے عاشق ہیں؟ جنہوں نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اس کے استقبال میں امام برگاہوں کو بھر دیتے ہیں۔ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، آج دنیا میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اپنی امتوں کو ملا کر بھی آ جائیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے۔ حسین کے پاس اتنے عزادار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے۔ حسین کے پاس اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے، اتنی نیازیں ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے۔ آج دنیا میں یا اللہ کے اتنے گھر ہیں یا حسین کے اتنے گھر ہیں۔ لیکن اگر آپ 1400 سال پہلے جا کر دیکھیں تو 10 محرم کی عصر 2 ہستیاں ایسی تھیں جو بالکل لامکان تھیں۔ ایک اس وقت خدا لامکان تھا، ایک کربلا کی زمین پہ حسین تھا جس کا کوئی مکان نہیں تھا۔ میں دوسری بار زیدی صاحب کا نام لے رہا ہوں، میں فیصلہ کرتا رہوں میں کیا پڑھوں میں کیا نہ پڑھوں۔ اگر میں سمجھتا ہوں یہ روایت تھی، میں نے پڑھ دی، یہ جملہ پڑھ دیا تو بات تمام ہو جائے گی۔ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے، اسلام نے آواز بلند کی اور اسلام کی آواز جو بلند ہوئی وہ یہ تھی، دنیا والو میں زخمی ہو گیا۔ ادھر سر اٹھا کے مجھے دیکھیے۔ اسلام نے کہا میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے جسم پہ زخم آ گئے ہیں، شراب کے مٹکوں کے منہ کھل گئے، رے کی جاگیریں سامنے آ گئیں، دنیا کے بدکار اور بد کردار لوگوں کے لشکر میرے مقابلے پہ اتر آئے۔ مجھے جی ہائے چاہیے پورے مجمع سے۔ میں اور مزاج کا انسان ہوں، میں کچھ نہیں مانگ رہا، میں ہائے مانگ رہا ہوں۔ پہلے بتا رہا ہوں جملہ قیامت آمیز ہے، استقبال اچھے سے کرنا، باقی جیسے تمہارا دل کرے۔ جملہ بہت بڑا ہے۔ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے، اسلام نے پکار بلند کی، دنیا فرعونیت میرے مخالف ہو گئی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے، جہاں پوری دنیا فرعونیت کے نظام سے ڈر گئی تھی، وہاں اسلام کی آواز پر ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا کھڑا ہے۔ حسین نے کہا، اسلام میں حسین ہوں، تو میرا رازدان ہے، میں تیرا رازدان ہوں، تو میرا مزاجدان ہے، میں تیرا مزاجدان ہوں۔ اسلام تیرا اور حسین کا رشتہ بہت قریبی ہے، تو جس سینے کے اندر پلتا رہا ہے، حسین اس سینے کے اوپر پلتا رہا ہے۔ میں حسین وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہاں مجھے حسین کا وعدہ ہے، میں تیرے زخموں کے لیے خاک شفا جیسی دوا دوں گا، میں اپنے خون سے لے کر اپنے اصغر کے آب حیات تک
دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے دیکھو، مولا کا واسطہ مجھے دیکھو، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، تم لوگ میرے بھائیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہو کہ مزاج کیسا ہے یار؟ میں مخاطب ہوں تم سے، آداب محفل کی مخالفت ہے، امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں، مولا کا واسطہ جملہ سنو، میں اس جملے پہ ممبر چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں زحمت بننا، لیکن ایک جملہ سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہارے بستر پر رونے کے لیے ایک لائن کافی ہو۔ حسین نے کہا اسلام میں حسین وعدہ کر رہا ہوں اپنے خون سے لے کر اپنے اصغر کے اب حیات تک ہر چیز تجھ پہ نثار کروں گا، اور اسلام میرا وعدہ ہے اگر میرے اصغر کے اب حیات سے بھی کوئی کمی رہ گئی پھر اس کے بعد تیرے زخموں پر پٹی کے لیے میری بہن اپنی چادر قربان کرے۔ تفصیل مجلس کا وقت نہیں ہے، تیرے زخموں پر پٹی کے لیے میری بہن۔ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے قرآن نے امام حسین سے کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، مولا نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا۔ اس نے کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، فرمایا نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن کی تیسری آواز آئی مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا، پردے سے بہن کی آواز آئی قرآن نہ گھبرا، تیرا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں اپنے برقعے قربان کریں گے۔ کم از کم انسان کو بیسک تو پتا ہو نا، اتنا تو پتا ہو امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، یزید کی پالیسی کیا تھی، کن چیزوں کو لے کر امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ محرم سر پہ آ گیا، کم از کم شیعہ جوان کو اتنا تو پتا ہو کہ لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس جملے میں کتنی گہرائی ہے۔ امام حسین کا ایجنڈا تو پتا ہو نا، ہم پالیسی سے تو واقف ہوں کہ امام چاہتے کیا تھے، یزید کا مشن کیا تھا۔ بہن سے مشورہ کیا تھا میرے امام نے، بہن عالیہ جگہیں تین ہیں، میں اکیلا ہوں، محاذ تینوں بڑے ہیں، میں کسی کو خالی نہیں چھوڑ سکتا، بہن میں کیا کروں؟ کربلا ہے، کوفہ ہے، شام ہے، میں اکیلا ہوں، میری بہن میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں۔ کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا یار آپ لوگ مصائب کیسے سنتے ہیں، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے کہا تھا حسین ان تینوں میں سب سے مشکل کون سا ہے؟ بہن دونوں سے زیادہ شام مشکل۔ اب کریم باپ کی کریمہ بیٹی امامت کی مددگار تھی، نظریں زمین میں گاڑ کے کہتی ہے حسین کربلا خود سنبھالنا، کوفہ میرے مسلم کو بھیجنا، بہن شام مشکل ہے، میں شام کے کیا کروں؟ زمین میں نگاہیں گاڑ کے کہتی ہے حسین شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور علی کی بیٹی جانے۔ ایک روایت مجھے پڑھنی ہے، بابا صابر شاہ جی پڑھا کرتے تھے، ایک روایت فقط پڑھنی ہے۔ اب شام کتنی مشکل تھی۔ یاسر غفار کوثر صاحب کے دو مصرے ہیں، میں شروع میں ذاکری کی پڑھا کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آ گئے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ کیا بڑا شعر خدا کی قسم لکھ گئے، فرماتے ہیں شبیر کے بدن میں، ہائے ہائے ہائے، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ اللہ اکبر۔ جملہ آخری، خدا قبر نو لمحہ ٹھنڈک دے وے۔ بابے صابر شاوری فرمیندے ہیں یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہندا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، اے آکھ کے یزید اپنی کرسی لگائیے بازار شام دے وچ، جے میں ویکھ سے نہیں تن سمجھ نہ ہو سی، میں ویکھ سہی رومن نہ بھی آوے سمجھ جا سیں کہ میں آدھا کے پیا، اس تو بعد تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، میں ادھے منٹ دے بعد ممبر پہ چھوڑے نا۔ یزید آکھیا میرا دل چاہندا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، من بار بازار چلے چلو، اے آکھ کے یزید میرے بھراواں کرسی لوائیے بازار دے وچ۔ ہن منظر سمجھ، بازار دے اس کونے تے یزید بیٹھا ہے، آکھاں جملہ اس کونے تے یزید بیٹھا ہے، بازار دے اس کونے تو علی دیاں دھیاں رکھے ہے پہلا قدم، شروع ہوئی یہ پتھراں دی بارش، توڑی ہنج دی قسم ہے رش ود اتھے نائی جتھے یزید بیٹھائی، رش اتھے ڈھیرائی جتھے علی دیاں دھیاں ہیں، جناب زینب عالیہ پہلا قدم رکھیا تے شروع ہوئی یہ پتھراں دی بارش،
باوے صابر شاوری فرمیندے ہیں چند لمحے دے بعد یزید ملعون سپاہیاں سڑ کے آکھیا ہن رش وددا پیا ہے، ہن بھیڑ وددی پئی ہے، ہن میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں نے واپس دربار وچ لے چلو، ممبر اس جملے تے چھڑیندا پیا۔ صابر شاوری فرمیندے ہیں رش ودھیا، یزید دا دل گھبرایا، یزید بازار چوں اٹھ کے واپس محل چا گیا، رکھ میرے سر تے قرآن۔ صابر شاوری فرمیندے میں جواب تا دیو بھئی بازار دے رس رشچ ایک شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو ولی دیاں دھیاں عبور کے میں کیتا، جڑی موڑ موڑ تے آدھی آئیو میں غازی دی بھیڑا، میں نے اس موڑ تے چادر دے چھوڑو میں اگلے موڑ تے واپس کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول۔